ویلکم، یہ جو میں آپ کو ایک نئی چیز دکھا رہا ہوں، یہ اکثر جو شور زدہ زمینیں ہوتی ہیں یا کلر والا ایریا ہوتا ہے، یا ایسی جگہ یا مکان جہاں پہ کلر والا ایریا ہو، وہاں پہ یہ از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک قدرت کی بڑی ایک نعمت ہے، جہاں پہ زرخیزی کم ہوتی ہے، نباتات کا اگنا یا اگاؤ کم ہوتا ہے، قدرت وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ اصل میں کلمی شورہ ہے، اور جو کہ دوا کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، برسوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اصل میں ہوا، نمی اور زمین جو ایسی خاص قسم کی ہوتی ہے، اس سے تعامل یا ریئیکشن سے یہ از خود پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص قسم کی پروسیس سے اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اصل جو کلمی شورہ ہے وہ آپ کو دکھا دوں گا۔ جب یہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے تو یہ کلموں کی شکل میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ دوا کے طور پر بڑا افیکٹو ہے۔ طب یونانی کا ایک مشہور نسخہ اکسیر جگر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور گاؤں دیہات کے لوگ اصل میں کلمی شورا کو مشک پور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے جانوروں کو استعمال کرواتے ہیں جن کی پیشاب کی رکاوٹ ہو، پیشاب بند ہو گیا ہو، ان کو یہ دینے سے فوراً ہی پیشاب کھل کے آتا ہے۔ اسی طرح اس کے فعال اثرات انسانوں کو بھی ایسے ہی ہیں، یعنی یہ سوزش جگر کو، گردوں کے افعال کو بہتر کرتا ہے، پیشاب کو کھل کے لے کے آتا ہے، پتھریوں کے اخراج کے لیے بڑا افیکٹو ہے۔ یعنی پیشاب کے متعلقہ جتنے امراض ہوتے ہیں، جس طرح پیشاب رک کے آنا، پیشاب کے رکاوٹ ہونا، یا درد کا احساس ہونا، پیشاب کی نالی کا ورم یا متورم ہو جانا، وہاں پہ اس کا استعمال، اور جگر اسائٹس کی کنڈیشن میں چلا جائے، استسقاء ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اس سے باقی ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ غدد ناقلہ جو جسم سے صفائی کرنے والے غدد ہوتے ہیں، ان کے افعال کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور فضلات خارج کرنے میں جسم کے، تو ان کے لیے بڑا ہی افیکٹو اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔